اب ارکان استعارہ کیا ہے، کتنے ہیں؟ تشبیہ کے جو ارکان تھے وہ تو 5 تھے، استعارہ میں حرف تشبیہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ وجہ تشبیہ بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے استعارہ کے ارکان تشبیہ سے کم ہیں۔ استعارہ کے کل 3 ارکان ہوتے ہیں، جنہیں اہل زبان نے مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جمع کے نام دے رکھے ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مستعار لہو۔ نام سے واضح ہے کہ مستعار لہو یعنی مستعار لینا، لہو اس کے لیے، جس کے لیے ہم مستعار لیتے ہیں اس کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ وہ شے، چیز یا شخص جس کی کسی خاص خوبی یا خرابی یعنی خامی کو واضح کرنے یا اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، یعنی وہ شخص یا چیز جس کے لیے ہم کوئی لفظ ادھار لیتے ہیں اس چیز کو مستعار لہو کہتے ہیں، یا اس شخص کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا صفت مستعار یا ادھار لی جائے تو اس شخص یا چیز کو مستعار لہو کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر شعر میں یا جملوں میں مذکور نہیں ہوتا۔ یہ مستعار لہو جو ہوتا ہے یہ عموماً یعنی یہ 100% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر میں موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً مثال سے ہم سمجھاتے ہیں، ایک روشن دماغ تا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تا نہ رہا، تو اس میں مستعار لہو جو ہے وہ مرزا غالب ہے، لیکن وہ شعر میں کہیں بھی موجود نہیں، اور مرزا غالب کے لیے ہم نے چراغ کا لفظ ادھار لیا ہے، تو اس لیے مرزا غالب جو ہے وہ اس شعر کا مستعار لہو ہے۔ اس شعر میں خالی نے مرزا غالب خالی کا مراد مرزا غالب ہے، جس کے لیے چراغ استعارتاً استعمال کیا ہے، تو اسی وجہ سے غالب جو ہے وہ اس شعر میں مستعار لہو ہے۔ مستعار منہ نمبر 2۔ مستعار منہ وہ لفظ جس سے ہم مستعار لیتے ہیں، یا وہ لفظ جس کو ہم مستعار لیتے ہیں، منہ جس سے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ لفظ جو ادھار لیا جائے، یعنی وہ لفظ جو ہم ادھار لیتے ہیں، یا وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لی جائے، یا جس چیز سے ہم کوئی لفظ ادھار لیں، مستعار منہ کہلاتا ہے۔ جیسے مذکورہ شعر میں چراغ مستعار منہ ہے، چراغ ہم نے مستعار لیا ہے یا ادھار لیا ہے تو اس کو ہم مستعار منہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 نمبر پر جو ہے وہ وجہ جمع ہے۔ یہ وجہ جمع استعارے کی بنیاد چونکہ تشبیہ پر ہے، پہلے بھی ہم نے کہا کہ استعارے میں تشبیہ کا تعلق ضرور ہوگا، اس لیے مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان جو وصف یا صفت یکساں ہوتی ہے، یہ وہ جو تشبیہ میں ہم وجہ تشبیہ اس کو نام دیتے تھے، یہاں وہ وجہ جمع ہے، اسی کو وجہ جمع کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ مشترکہ صفت جس کی بنا پر استعارہ کیا جائے، یعنی دونوں جس کے لیے ہم استعارہ لیتے ہیں اور جس سے ہم مستعار لیتے ہیں، اس میں جو مشترکہ صفت ہوتی ہے اس کو استعارہ میں وجہ جمع کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ شعر میں روشن دماغی، ایک روشن دماغ تا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تا نہ رہا، تو اس میں روشن دماغی جو ہے وہ چراغ میں بھی ہوتی ہے وہ صفت، اور مرزا غالب میں بھی تھی، تو اس صفت کی بنا پر حالی نے غالب کے لیے چراغ کا استعارہ استعمال کیا۔ اب استعارہ کی مثالیں دیکھیے۔ نمبر 1، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرح کہن کانپ رہا ہے۔ یہ مرزا دبیر کا شعر ہے، اور میرے خیال میں کسی مرثیے کا شعر ہے، وہ جو کربلا کے حوالے سے ہے۔ تو کس شعر کی آمد ہے، یہ شعر استعارہ ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے مستعار لیا گیا ہے، یعنی اس کا مستعار لہو جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ ہے، اور اس کا مستعار منہ وہ شعر ہے، اور اس کی وجہ جمع جو ہے وہ بہادری ہے، یعنی شعر بھی بہادر ہوتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ بھی بہادر تھا، تو اس وجہ سے مرزا دبیر کہتے ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرح کہن، رن کی معنی ہے میرے خیال میں پہاڑ، اور چرح کہن آسمان، یعنی اتنا بہادر شخص آنے والا ہے کہ پہاڑ اور آسمان بھی کانپ رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے،
تھا سرخ پوش وہ گل شاید چمن کے اندر، شغلہ سا شب رہتا سرو سیمن کے اندر۔ تو اس میں مستعار لہو جو ہے وہ گل ہے، مستعار لہو یعنی گل سے مراد یہاں محبوب ہے، اور مستعار منہ جو ہے وہ چمن کا پھول ہے، چمن میں جو پھول ہوتا ہے یعنی چمن کا گل، وہ مستعار منہ ہے، محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں گل سے مراد محبوب بھی ہے اور چمن گل مستعار منہ بھی ہے، اور اس میں وجہ جمع جو ہے وہ سرخی و خوبصورتی ہے، یعنی شاعر نے محبوب کی سرخی کو چمن میں جو گل ہوتا ہے تازہ گل، اس کی سرخی سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے علاوہ شغلے سے بھی تشبیہ دی۔ یہ دوسرے مصرے میں تشبیہ ہے، پہلے میں استعارہ ہے، اور شغلہ بھی سرخ ہوتا ہے، گل بھی سرخ ہوتا ہے، اور محبوب بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں تشبیہ اور استعارہ دونوں ہے، لیکن یہاں میں نے استعارہ کے مثال میں یہ شعر پیش کیا ہے، تو اس میں محبوب جو ہے وہ مستعار لہو ہے، چمن کا گل جو ہے وہ مستعار منہ ہے، اور وجہ جمع جو ہے وہ سرخی اور خوبصورتی ہے۔